مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران وسللت الشیاطین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنتوں کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے آتے ہی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ جنتوں کے دروازے کھولنے کا مطلب کہ سب لوگ جو آ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، جنت تک جانا آسان ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا عمل رمضان مبارک کے اندر وہ بڑے اجر کا باعث بنتا ہے۔ جنت کا دروازہ کھلا ہے، چھوٹا سا عمل کر کے بھی جنت میں جانا آسان ہو گیا۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اگر کسی سے رمضان مبارک میں غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ معافی کے لیے رمضان مبارک عام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت کر رہے ہیں، بے شمار لوگوں کو معاف فرما رہے ہیں، اور ذرا ذرا سی نیکی پہ اتنا زیادہ اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 گنا کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، پھر 70 سے 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والے کی نیت کے مطابق دیتے ہیں۔ عمل کرنا کوئی بھی جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کی توفیق دے دیں تو اس عمل میں سب سے بنیادی چیز نیت ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر انسان کی درست ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کا عمل قبول ہوتا ہے، اور پھر نیت کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف سے تقوی جاتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس عمل کے اندر تقوی کتنا ہے، اس عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے، اور اگر کسی عمل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا آ جائے تو وہ سارے کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھے سے اچھا کام بھی وہ قبول نہیں کرتے اللہ جب نیت کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، یا کوئی اور مقصد ہو۔ اگر نیت خالص ہوگی، جو بھی عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل اچھی نیت والا مردود نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلقت ابواب النیران، کہ رمضان مبارک کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ جو لوگ خود بخود جہنم میں کودنا چاہتے ہیں اپنے اعمال کے سبب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے بند کر دیتے ہیں، انہیں مہلت اور موقع دیتے ہیں کہ باز آ جاؤ، اپنی ان حرکتوں کو چھوڑ دو، اپنے غلط اعمال کو ترک کر کے ان سے توبہ طائب ہو کر میری طرف لوٹ آؤ۔ تو یہ ایک موقع ہے۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا، وسللت الشیاطین، وہ شیطان جو انسان کو ہر وقت بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ جب شیاطین قید ہوں تو پھر انسان کو ورغلانے والا کوئی موجود نہیں۔ شیاطین بھی قید ہیں، جہنم کے دروازے بھی بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس سے اچھا اور بہترین موقع دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس وقت کو قیمتی بنانا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ وہ اس وقت کو قیمتی بنا لے، اسے سمجھ لے کہ اس کے اندر
چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں نفلی اعمال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر اجر دیتے ہیں، اور فرض پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سے لے کے 700 گنا تک، اور 700 بھی یہاں تک بھی بات محدود نہیں ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہوئے جتنا چاہتے ہیں، اس بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، اس کی رغبت کو دیکھتے ہوئے، اس کی امید اور توقع کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان اور ظن کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، جیسا وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ امید رکھنی ہے، بلکہ امید سے ایک لفظ بڑھ کے کہوں، اللہ کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا، اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، اور اس اللہ نے جس اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ادب، اس مہینے کے احترام کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے جس عمل کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ ہمارا مقصود، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم عبادت کریں گے اس کو راضی کرنے کے لیے، ہم عبادت جنت کے لیے نہیں، ہم عبادت جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر جنت بھی اس کی ہے، وہ جہنم بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہمیں جہنم سے بھی بچائے گا، جنت میں ہمیں مسکن دے گا، اور جنت میں بھی وہ ہمیں ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے جنت الفردوس نصیب کرے گا۔ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ مبارک جو تو نے ہمیں نصیب کیا، اس ماہ مبارک کے تمام آداب ہمیں پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن چیزوں سے اس ماہ مبارک میں بچنا ہے، اے اللہ ہمیں تو بچا۔ شیاطین کو تو نے قید کر دیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے لیے ناراضگی کا باعث ہوں۔ اے اللہ ہمیں رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔